السلام علیکم۔ اب یہ اتفاق تھا یا ستم ظریفی کہ ادھر عمران خان کی تقریر ختم ہوئی، ادھر ایک دوست کا فون آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تو ان کے بڑے پیارے ہو، یا یہ آپ کے بہت پیارے ہیں، تو آپ کا ان کی تقریر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ آدمی تو جھوٹ بولتا ہوا بھی پیارا لگتا ہے۔ تو اب کیا انہوں نے جھوٹ بولا، کیا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اب یہ اس بحث میں پڑھوں اور جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو سناؤں تو یہ ایک بڑی طویل بات بن جائے گی۔ دیکھیے، عمران خان نے اپنی تقریر میں بار بار ایک بات کہی، یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں ان دعووں کو آپ جب پرکھنا چاہیں تو گوگل کر کے دیکھ لیں۔ کیا گوگل کر کے دیکھ لیں؟ جی میری برآمدات بڑھ گئی ہیں، جی مہنگائی کی شرح پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ سے ہماری کم ہے، جی ہم نے ٹیکس بہت زیادہ جمع کر لیا۔ یعنی انہوں نے اتنی بہت ساری باتیں کہیں، ہاں بڑی بمپر کراپس ہوئیں اور مہنگائی کے اعداد و شمار کم ہیں، اور بہت ساری انہوں نے اس طرح کی چیزیں دعوے کیے، اور کہا کہ آپ ان دعووں کی صداقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے اور سیل فون ہے، اور آپ گوگل آن کریں اور اس پہ یہ ڈال کے چیک کر لیں۔ بہت آسان بات ہے، بالکل ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے اور ہر آدمی کی گوگل تک رسائی ہے اور وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ گوگل تک رسائی رکھنے والوں کی رسائی اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹس تک بھی ہے جو اس وقت IMF کے ماتحت کام کر رہا ہے، اور گوگل رکھنے والوں کی رسائی اس وزارت خزانہ کے اعداد و شمار تک بھی ہے جو عمران خان کی حکومت اور ان کے اقتدار میں کام کر رہے ہیں اور عمران خان کو جواب دہ ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ادارے، خواہ آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو جو عمران خان نے IMF کی تحویل میں دے دیا، اور خواہ وزارت خزانہ، ان دونوں کے اعداد و شمار عمران خان کے دعووں کی تصدیق نہیں کرتے۔ مثلا عمران خان نے کہا کہ جی ہم نے برآمدات بہت بڑھا دی اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں وہ بھی خوشحالی بھی شروع ہو گئی۔ ان کے دعوے کی حد تک ٹھیک ہے، اور عین ممکن ہے کہ عمران خان کے کہنے پر اگر ہم گوگل کریں تو وہ پتہ نہیں کس قسم کے اعداد و شمار سامنے آئیں، لیکن وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں تجارتی خسارہ اس وقت تک جو ہو چکا ہے وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم اعداد و شمار پیش کریں، لیکن حکومت ہی کے اپنے ادارے اور اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ تجارتی خسارہ اس وقت تک تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر عمران خان کے دعوے کے برعکس انہی اداروں کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ امپورٹ بل سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ امپورٹ بل ماضی میں کسی حکومت کا نہیں رہا۔ پھر انہوں نے اور بھی دعوے کیے، ریمیٹنسز کی بھی بات کی اور کیا کیا دعوے کیے، لیکن انہی سرکاری اداروں کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکس وصولی کی شرح میں بھی ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ تو یہ کس طرح سے یہ اس قسم کے دعوے عمران خان کر لیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ذرا خیال نہیں آتا کہ اس ورلڈ میں جب یہ دور ہی معلومات کا ہے، معلومات کے اس دور میں ان کی یہ جو دعوے ہیں وہ کتنی دیر تک ٹھہر سکیں گے۔ مثلا اگر ہم گزشتہ حکومتیں جن پر انہوں نے بہت لعنت ملامت کی اور اپنی انتخابی تقریروں کی طرح سے، اور اپنے گزشتہ جو 8-10 سال انہوں نے حکومتوں کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جو بھی زبان استعمال کی، ان پر جو بھی الزامات لگائے، اس تقریر میں بھی ان کے اعادے کے بغیر وہ رہ نہیں سکے۔ ان کی تقریر کی ابتدا ہی اسی سٹائل سے ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن اگر یہی سرکاری اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہو،
ان دونوں دورے حکومتوں میں، ان دونوں جماعتوں کی حکومتوں میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ٹیکس اہداف پورے کیے، اور انہوں نے اپنے ٹیکس کی اہداف نہ صرف پورے کیے بلکہ بعض اوقات اس کو دوہرا کر دیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں گزشتہ 3 ساڑھے 3 برس کے دوران کہ یہ ٹارگٹ عمران خان کسی سال بھی پورا نہیں کر سکے۔ وہ جس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ میں ٹیکس کی شرح اتنی بڑھا دوں گا اور اس طرح سے ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر کے اور ٹیکس بڑھا کے قومی خزانے میں رقم ڈال دیں گے، ان میں سے کوئی دعویٰ پورا نہیں ہو سکا۔ بلکہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے پلاٹوں کی اور پراپرٹی کے خرید و فروخت کے سلسلے میں جب کوئی قوانین نافذ کرنے چاہے تو آپ پورے پاکستان کی پراپرٹی انڈسٹری میں گھوم پھر کر دیکھ لیجیے، اس عرصے کے دوران میں کوئی ایک سودا بھی نہیں ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ نجی سطح پہ نہیں ہوا، سرکاری سطح پہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے ان کی پالیسیوں کا حال۔ تو پھر اچھا، یہ سب تباہی مچی کیوں؟ یعنی وہ ان کے دعوے اپنی جگہ پر، لیکن سرکاری جو اداروں کے اعداد و شمار ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں تباہی مچ گئی۔ تو یہ تباہی مچی کیوں؟ مثلا ایک بہت ہی اس کی سیدھی سی اور سامنے کی وجہ ہے، 21 ماہ تک انہوں نے IMF کا پروگرام معطل رکھا۔ کیوں رکھا؟ سبب یہ تھا کہ ان کے وہ عناصر جن کی مدد سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، جن کے سرمائے سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، جو ان کی ATM مشینیں تھیں، ان کے مفادات کو تحفظ دیا جا سکے۔ تو 21 ماہ تک IMF کے پروگرام میں اس لیے نہیں گئے تاکہ اپنی ATM مشینوں کے مفادات کو تحفظ دیا جا سکے۔ تو پہلا نقصان انہوں نے یہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتدریج بہت تیز رفتاری کے ساتھ پاکستانی روپے کی قیمت میں کمی کی۔ اس کی بھی یہی وجہ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے عام آدمیوں پر بوجھ بڑھتا چلا گیا اور اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے۔ اچھا، پھر اب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کارنامہ کیا، یہ کارنامہ کیا، ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ جو طبقہ عمرا ہے، جو دولت مند طبقات ہیں، وہ طبقات ہیں جن کی جو وسائل پر جن کا قبضہ ہے، ان پر وہ ٹیکس عائد کرتے، ان پر انکم ٹیکس عائد کرتے، ان پر زرعی ٹیکس عائد کرتے۔ یہ وہ بات تھی جو اپنے انتخابی منشور میں جس کا وہ ذکر کرتے تھے، یہ وہ بات تھی جس کا ذکر وہ اپنی الیکشن تقریروں میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو اس 3 ساڑھے 3 برس کے عرصے میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ بالادست طبقات کو سوائے ریلیف پہنچانے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور جتنا وزن بڑھایا وہ سارے کا سارا انہوں نے عوام پہ بڑھا دیا۔ ابھی بھی 10 روپے فی لیٹر انہوں نے اضافے کا اعلان کیا ہے، کمی کا اعلان کیا ہے پیٹرول پر، لیکن ابھی چند دن پہلے تو 12 روپے پر لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کے اندر کیا یعنی حکمت پوشیدہ ہے کہ 12 روپے بڑھا کے 10 روپے آپ کم کر دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بڑھانا تھا وہ بڑھا دیا، یعنی 10-12 دن پہلے جو بڑھانا تھا وہ بڑھا دیا۔ اس سے پہلے آپ لگاتار بڑھاتے چلے آئے تھے، آپ کا کوٹا پورا ہو گیا، آپ نے تھوڑی سی بڑھائی قیمت، اس کے بعد کم کر دی۔ تو یہ اسی طرح آپ نے بجلی میں بھی یہی کیا کہ اس ملک میں بلب جلانا مشکل ہو گیا ہے، اب آپ نے اس میں 5% کمی کی ہے، اور عوام پر یہ احسان جتایا ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنی جان اس خطرے میں ڈال کر، یعنی یہ کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں اور بڑی مشکل سے دے رہے ہیں، اتنا قومی خزانے سے جائے گا اور ہم یہ کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کیا اور وعدہ یہ کیا کہ اگلے بجٹ تک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا یہ درست بات ہے؟ 2 باتیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 کہ IMF پروگرام کے تحت آپ نے جو IMF سے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ جو آپ ریلیف دے رہے ہیں یہ ان وعدوں کے خلاف ہے، اور اگر یہ ان وعدوں کے خلاف ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ سارا پروگرام تلپٹ ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو آپ ریلیف دے رہے ہیں اور جن کا وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ اگلے بجٹ تک نہیں کریں گے، وہ آپ کسی بہانے، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی دباؤ کے تحت بجٹ سے کئی ماہ پہلے آپ یہ کر لیں گے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سسٹین ہی نہیں کر سکتے، اور اس گورنمنٹ نے کرنا ہی کرنا ہے۔
اب یہ صورتحال ہوگی تو ممکن ہے کہ اگلے 2 مہینے کے بعد کسی کو یہ تقریر یاد نہ رہے اور ان کے سامنے ایک نیا منترا اس حکومت کے ترجمان بولنا شروع کر دیں، ایک نیا منترا پڑھنا شروع کر دیں، یہ ہو گیا تھا، ہم نے تو اس ملک کو بچا لیا، اور جیسے کہ یہ کہتے ہیں۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ اس سلسلے میں جو تیسری اہم اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت حزب اختلاف کی احتجاجی تحریک اور تحریک عدم اعتماد کے دباؤ کے نیچے اتنی آ گئی ہے کہ وہ حکومت جو کبھی عوام کو ریلیف دینے کا سوچتی نہیں تھی، وہ بالآخر ریلیف دینے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اس ریلیف کی عمر کتنی ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ خدا حافظ۔